آئیں گے. کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، 99 ہجری میں پیدا ہوئے. دور رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور، اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ لاٹھی لے کر کے چلتے تھے. عام طور پہ کمر کب جھکتی ہے؟ 80 سال سے انسان کی عمر کراس کر جاتی ہے، 80 سال سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی جب بڑھاپے کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسان کی کمر جھکتی ہے. لیکن ابتدائی جوانی میں امام سفیان ثوری کی کمر جھک گئی تھی، لاٹھی لے کر کے چلتے تھے. شاگردوں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی، آپ کی کمر کیوں جھک گئی. توجہ سے سننا میری بہنوں، کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ کمر کیوں جھک گئی. ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ کیوں ہو گیا تو ہم تو پھر لمبی لمبی اس کے سامنے بیان کرتے. بلکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، 13, 14, 15 کا بھی رکھ لیتے ہوں، پھر 16 سیدوں کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور پھر میرے چلتے ہی رہتے ہیں. میری بہن کس کے لیے تو کر رہی ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اپنے اعمال کو بتا کر کس سے سند لینا چاہتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر صلہ اسی سے لے لے. وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا، کون صلہ دے گا اور کیا دے گا؟ ارے جو قوم دنیا میں کچھ نہ دے سکی وہ قوم آخرت میں تمہیں کیا دے گی؟ آج دنیا میں لوگوں کے پاس ہے کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، وہ تمہیں آخرت میں کیا دیں گے جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے. میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا. ام المومنین امی عائشہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں محسوس کریں گے لوگ؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنی گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے؟ عمل تو ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا. اللہ والوں کی شان تھی، ہم اپنے گناہوں کو جیسے چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کرتے تھے. امام سفیان ثوری کی کمر جھکنے کی بات بہت لوگوں نے پوچھی، کسی کو نہیں بتایا، چھپاتے رہے. ایک بڑا قریبی شاگرد تھا، لگا رہا، موقع کی تلاش میں پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے، پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے. ایک دن اس نے ایسے ماحول میں پوچھ لیا امام سفیان ثوری سے حضرت بتائیں نا کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے حدیث کا درس دیا تھا، اور جب 50 سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے، نصف صدی تک، نصف صدی کوئی معمولی چیز ہوتی ہے. جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے اور کہتے ہیں سفیان میں نے 50 سال تک قال اللہ قال الرسول کہا، 50 سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا، لیکن اب کہ جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا یا مجھے جہنم میں جلائے گا. بس استاد کا یہ جملہ سن کر حضرت امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا، فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی، اور میری کمر کی ہڈی کے جھکنے کی آواز اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنی. اور اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حضرت امام سفیان ثوری کا حال یہ تھا کہ پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی چین سے نہیں بیٹھے، رات عبادت دن عبادت، دن کو روزے سے اور رات عبادت میں امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا. آج کہاں گیا وہ خوف خدا، وہ خشیت ربانی؟ حضرت سیدنا سعدون رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں. تصوف کی کتابوں میں حضرت سعدون رحمت اللہ علیہ کا نام بہت کثرت سے آتا ہے.
عشق الہی کی آگ ان کے دل میں لگ گئی تھی اور انہوں نے دور تابعین پایا. تابعین کا دور ہے ان کا دور، امام حضرت سیدنا سعدون کا دور. ایک دن حضرت مالک ابن دینار سے ملاقات ہوئی. مالک الدینار سے مل کر کے کہا، مالک قیامت کے دن اپنا حال کیا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ حساب لے گا، ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا. اور یہ کہہ کر کے زار زار رونے لگے. حضرت مالک ابن دینار نے کہا، سعدون کیوں روتے ہو؟ حضرت سعدون کہتے ہیں، اے مالک، جہنم کے عذاب نے نہیں رلایا، جنت میں نہ جانے کے خوف نے نہیں رلایا، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ زندگی میں کوئی دن ایسا ہو جس میں میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہو، اور اس دن جس دن میں نے نیکی نہیں کی، اس دن کے ضائع ہونے کے بدلے میں اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ مجھے تو پچھتاوا ہے زندگی کے ان دنوں پہ، ان لمحات پہ جو میرے دن نیکی کیے بغیر گزر گئے، جو میرے دن نیکی کیے بغیر چلے گئے. ہاتھوں کی انگلیوں سے راتوں دن واٹس ایپ پر لگی رہنے والی میری بہنوں، فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے قانون کے خلاف مناظر دیکھنے والی میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں جو آئی ہے وہ ایسی، ہرگز نہیں. ہمارے اجتماع میں موجود انشاءاللہ کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی، لیکن اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کی بہنوں تک پیغام پہنچانا ہے. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے فیس بک پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ گفتگو کرنے والی خواتین کیا یہ نہیں سوچتی؟ قرآن کا اعلان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اتنا بڑا اپنے وقت کا ولی کامل اس بات پہ افسوس کر رہا ہے، مالک ابن دینار جو میری زندگی کے دن اور لمحات نیکی کیے بغیر چلے گئے، اچھی عمل کیے بغیر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں میں جواب کیا دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں عرض کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر کے رونے لگے، خوب روئے. مالک ابن دینار نے کہا، سعدون کیا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے؟ حضرت سعدون کہتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، مگر اس کی غیرت سے مجھے خوف بھی لگتا ہے. جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ غیرت کا اظہار بھی فرماتا ہے. سعدون کو مالک ابن دینار نے کہا، تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس کوئی عمل تو نہیں مگر میری ہڈیوں میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں اللہ کی محبت ایسی سرائیت کر گئی کہ اب تجھ جیسے لوگ بھی مجھے دیوانہ کہہ کر کے پکارتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ برائیوں کا ماحول، لباس اور زیورات کی فکر سے نکل کر بھی آگے کچھ سوچنا ہوگا. زیورات تو یہی رہیں گے، کپڑے تو یہی چھوٹ جائیں گے، ایک کفن کے سوا کون کیا لے گیا ہے جو تم لے کر کے جاؤ گی؟ اپنے مکانات کو چھوڑ جاؤ گی، جن شوہروں کی محبت پہ اتراتی ہو، ناز کرتی ہو. ابھی قبلہ حضور قائد محترم نے فرمایا، اپنے شوہر کے حوالے سے دوسری غریب عورتیں، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتی ہو. تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم کہ جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس شوہر کے دل سے بھی تمہاری محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. حالات یہ ہیں. ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا پیدا کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اپنے انداز کو بدلو، سیریلوں کے ماحول سے نکلو، فلموں کے ماحول سے نکلو، ناولوں کے ماحول سے نکلو، گناہوں کے ماحول سے نکلو، بے خوفی کے ماحول سے نکلو.